السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں مہر بخاری BA BSc پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ اور ہمارا آج کا ٹاپک بہت ہی زیادہ اہم ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اینول ایگزامینیشن کی، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کیوں قائم ہوا یا کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے پاکستان کا قیام ممکن ہوا۔ تو مختلف پوائنٹس ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے دو قومی نظریے کی حقانیت۔ ہندوستان میں اس وقت بہت زیادہ ایک تحریک زور پکڑ رہی تھی کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم آباد ہے، جبکہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں ایک قوم آباد نہیں ہے، ایک دوسری بہت بڑی قوم مسلمان بھی آباد ہیں جنہوں نے تقریباً 1000 سال تک ہندوستان پر حکومت کی۔ تو ہندو کی یہ ایک نظریہ تھا کہ یہاں پر ایک قوم ہے، کہ ایک قومی نظریہ وہ دے رہے تھے، جبکہ مسلمانوں کا نظریہ دو قومی نظریہ تھا، مطلب یہاں پر دوسری قوم آباد ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ نظریہ بھی ایک وجہ بنا قیام پاکستان کے۔ اس کے بعد ہے قومی تشخص کا تحفظ۔ ہندو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، یہاں پر زور لگا رہے تھے کہ یہاں پر صرف ایک قوم ہندو آباد ہے، یا ان کا یہ بھی نعرہ تھا کہ ہندوستان صرف ہندو کے لیے ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود خطرے میں تھا، تو مسلمانوں کو اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے، اپنا ایک اسلامی نام برقرار رکھنے کے لیے الگ وطن کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد ہماری اگلی ہیڈنگ ہے اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش۔ یہ وہ وقت تھا جب مختلف مسلم ممالک جو تھے وہ غلامی کا شکار تھے، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت، عثمانی سلطنت، زوال کا شکار ہو چکی تھی، ترکی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ تو اب مسلمانوں کے دل میں ایک اور طاقتور اسلامی ریاست کی خواہش موجود تھی، لہٰذا پاکستان کا وجود مسلمانوں کی ایک خواہش تھی کہ ایک ایسا طاقتور اسلامی ملک قائم کیا جائے جو کہ مسلمانوں کا تحفظ کر سکے۔ اس کے بعد ہماری اگلی ہیڈنگ ہے آزادی کی امنگ۔ یہاں پر مسلمان تقریباً 1000 سال حکومت کرنے کے بعد غلامی کا شکار ہو چکے تھے۔ انگریزوں کی غلامی مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھی، تو تقریباً 100 سالہ غلامی کے بعد مسلمانوں کے اندر حریت پیدا ہو چکی تھی، اور اپنی اس غلامی سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا پاکستان کا قیام ان کو غلامی سے نجات دلا رہا تھا۔ اس کے بعد ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل۔ یہاں کا جو معاشرہ تھا وہ ہندوستانی یا ہندو معاشرہ تھا، جس میں ذات پات کا نظام تھا، برابری نہیں تھی۔ اسلامی معاشرہ انصاف کا معاشرہ، برابری کا معاشرہ۔ تو ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے تھا جہاں پر ہم اسلامی نظریات کے مطابق برابری اور حقوق کی زندگی بسر کر سکیں۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کا تحفظ۔ ہندوستان کے اندر نہ صرف انگریز بلکہ ہندو بھی مسلمانوں کی زبان، ثقافت پر حملے کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی جو ثقافت تھی اس کو گھٹیا ثقافت کہا جا رہا تھا، مسلمانوں کی زبان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ہمارے دین پر اور ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے جا رہے تھے۔ لہٰذا اس چیز کے تحفظ کے لیے بھی ہمیں ایک الگ اسلامی ریاست کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہندو کے تعصب سے چھٹکارا۔ ہندو ایک متعصب قوم ہے، چھوٹی ان کی سوچ ہے، جیسا کہ آج کل بھی ہندوستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر جو منارٹیز ہیں، وہاں پر جو اقلیتیں ہیں، ان کا جینا حرام کر دیا ہوا ہے۔ کشمیر کے اندر ظلم کی نئی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں۔ تو یہ تعصب جب یہاں پر ہندوستان میں مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہتے تھے تب بھی ظاہر ہوتا تھا۔ مسلمان جو کاروباری لوگ تھے یا مسلمان کوئی دکان والا تھا، ہندو اس کو ملیح سمجھتے ہوئے ان کی دکان سے یا ان کے کاروبار سے کچھ نہیں خریدتے تھے، نہ ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، ایون کہ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو ملیح یا ناپاک سمجھتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایک ایسے معاشرے کی ضرورت تھی جہاں پر وہ ہندوؤں کے تعصب سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ہے ملت اسلامیہ کے مفادات کا تحفظ۔ ملت اسلامیہ جو کہ پہلے یہاں پر موجود رہی، اس نے مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کیا، جسے عثمانی سلطنت کہا جاتا ہے۔
لیکن اب وہ ختم ہو چکے تھے۔ پاکستان ایک ایسے خطے میں موجود تھا جہاں کے مسلمان دوسرے مسلمان ممالک کے مسلمانوں کا درد رکھتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد یہاں کے جو مسلمان ہیں، یہ ہماری پاکستانی قوم، چاہے مسئلہ کشمیر ہو، چاہے مسئلہ فلسطین یا دوسرے مسلمان ملکوں کے مسائل ہوں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، تو پاکستان کے مسلمان خاموش نہیں رہتے۔ یہی وجہ تھی ایک کہ پاکستان اس لیے بھی قائم کیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کی جو ملت ہے ان کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پرامن فضا کا حصول۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں اور ہندوؤں کے آئے دن فسادات ہوتے رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر مسائل ہوتے تھے، ہندو مسلمانوں کی عبادات میں مداخلت کرتے تھے۔ اس وجہ سے مسلمان چاہتے تھے انہیں ایک ایسا ماحول ملے جہاں پر وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور پرامن طریقے سے رہ سکیں، اور ایسا ممکن تب ہی تھا جب ہندوؤں سے الگ ایک ملک مسلمانوں کا اپنا ہو جہاں پر وہ اسلامی تشخص کو برقرار رکھ سکیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اردو زبان کا تحفظ۔ اردو زبان جو کہ ترکوں کے دور میں شروع ہوئی، لیکن اس کو زیادہ پروموٹ انگریزوں نے کیا کیونکہ ان کے لیے یہ آسانی تھی کہ ایک ہی زبان ہو جو پورے ہندوستان میں سمجھی جا سکے۔ اردو تقریباً ہندی سے ملتی جلتی ہے، لیکن کیونکہ اس کو مسلمانوں نے بہت جلدی اڈاپٹ کر لیا تو یہ بات متعصب ہندو کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ مسلمانوں کی زبان، اس کے جس زبان کو مسلمانوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ قومی زبان ہو۔ لہٰذا انہوں نے اردو کے خلاف تحریکیں چلائی اور اردو کے بجائے ہندی کو نافذ کرنے کی کوششیں کی۔ تو مسلمان خاص طور پر سر سید کے بھی ہندو سے ایک طرح سے وہ ہونے کی وجہ بھی ایک تھی کہ وہ اردو کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں جبکہ مسلمان اور ہندو دونوں کے لیے اردو کو سمجھنا آسان ہے۔ لہٰذا سر سید نے کہا تھا کہ آج سے راہیں جدا ہیں۔ اس کے علاوہ معاشی بدحالی سے نجات۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں سے جائیدادیں جاگیریں چھین کر ہندو کو دینا شروع کر دیں۔ مسلمان جو کاروباری لوگ تھے ان پر اتنا زیادہ ٹیکس لگائے گئے کہ مسلمان بدحالی کا شکار ہو کر رہ گئے۔ تو اس معاشی بدحالی سے بچنے کے لیے بھی ایک الگ وطن کی ضرورت تھی تاکہ وہاں پر مسلمان جو ہیں اپنی معاشی طور پر خود کو، اقتصادی طور پر خود کو بحال کر سکیں۔ اس کے علاوہ برطانوی سامراجیت سے نجات۔ برطانوی سامراج جو کہ اس وقت آدھی دنیا پر قابض تھے، برصغیر پر بھی انہی کی حکومت تھی، تو انگریزوں کی غلامی مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ پاکستان بنانے کا ایک مقصد انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا بھی تھا۔ اس کے علاوہ عالم اسلام کا اتحاد۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک خواہش یہ بھی تھی کہ پاکستان اس لیے بھی بنایا جائے تاکہ مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جا سکے، مسلمانوں کو متحد کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں کو متحد کرنے کی ایک تنظیم قائم ہوئی جس کا نام ہے OIC، مطلب آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اور پاکستان اس کے فاؤنڈنگ ممبرز میں شامل ہے۔ اور دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس بھی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں منعقد ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کے اتحاد کے عالیشان نظارے مسلمانوں کو دیکھنے کو ملے تھے۔ تو ہمارا یہ آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ کل دوسرے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔